الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آج ہمارا جو سبق ہے وہ ہے فصل لاکن کے بارے میں. ایک ہوتا ہے لاکن اور ایک ہوتا ہے لاکنہ. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ دو علیحدہ علیحدہ ہے. ان میں سے ایک حروف عاطفہ میں سے ہے اور ایک حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. اگر نون کے سکون کے ساتھ ہوگا تو لاکن یہ حروف عاطفہ میں سے، اور اگر لاکن نہ ہوگا تو حروف. اور یہاں پر جو ہمارا آج سبق ہے وہ ہے لاکن نون کی ساکن ہونے کے ساتھ حروف عاطفہ میں سے. یہ حروف عاطفہ میں سے ایک حرف لاکن. لاکن کس کے لیے آتا ہے یہ یاد رکھیے گا. لاکن آتا ہے استدراک کے لیے. استدراک کا کیا مطلب ہے؟ استدراک کا مطلب ہے کہ کوئی بات کسی نے کی ہے، اس بات سے سننے والے کو کوئی شک شبہ پیدا ہو تو لاکن کے ذریعے اس شک اور شبے کو دور کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ابرار اور یاسین بڑے عرصے سے لازم و ملزوم ہے. یہ کیا ہے؟ لازم و ملزوم ہے. جہاں ایک ہوتا ہے وہاں پر دوسرا ہوتا ہے، جہاں دوسرا ہوتا ہے وہاں پر پہلا ہوتا ہے. اب یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہے. ان کے بارے میں سرکار آصف نے ایک بات کہی کہ ابرار نے ایسا کیا. ابو بکر سن رہا تھا. ابو بکر نے سنتے ہی ذہن میں اگر ابرار نے ایسا کیا ہے تو یاسین نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا، کیونکہ یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہے. تو بات جب یہ ہوئی نا، ذہن اس کے میں خیال پیدا ہوا کہ اگر اس نے ایک نے ایسا کیا تو دوسرے نے بھی تو ایسا ہی کیا ہوگا. تو لاکن کے ذریعے آصف نے اس کی تردید کر دی کہ ایک نے ایسا کیا ہے، دوسرے نے ایسا نہیں کیا. تو لاکن کے آنے سے پہلے پہلے جو کلام تھا اس میں ایک شک پیدا ہوا. اگر یہ کام ایسا ہوا ہے یا اس نے ایسا کیا ہے تو پھر اس نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا. یہ جو شک تھا نا، متکلم نے لاکن کے ذریعے اس شک کو دور کر دیا. ٹھیک ہے جی. مثلا دونوں کے آنے کے بارے میں شبہ پیدا ہوا کہ اگر ایک آیا تو دوسرا بھی آیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. لیکن متکلم نے لاکن کے ذریعے ایک کے آنے کو اور دوسرے کے نہ آنے کو ثابت کر دیا. ٹھیک ہے جی. اب توجہ کیجیے. فصل لاکن للاستدراک بعد النفی. لاکن آتا ہے استدراک کے لیے نفی کے بعد. سابق میں نفی ہوگی اور نفی کے بعد آئے گا لاکن. لاکن آتا ہے استدراک، سابقہ کلام میں پیدا شدہ وہم کو دور کرنے کے لیے. فَيَكُونُ مَوْجَبَهُ اثبات ما بعدہ. اس کا حکم یہ ہے لاکن کے ما بعد جو ہوگا نا، لاکن کے بعد آنے والا جو بھی اسم ہوگا، جو بھی چیز ہوگی لاکن کے بعد آنے والی، اس میں اثبات پیدا کرنا ہے. اس میں اثبات پیدا کرنا ہے. فَأَمَّا نَفْيُ مَا قَبْلَهُ. ہاں لاکن سے پہلے کے کلام کی جو نفی ہوگی تو فرماتے ہیں فَثَابِتٌ بِالدَّلِيلِهِ. وہ لاکن کے ذریعے تو ثابت نہیں ہوگی. ہاں اس کی اگر نفی کرنی ہے تو اس کے لیے کسی دلیل کا ہونا ضروری ہے. فَأَمَّا نَفْيُ مَا قَبْلَهُ. بہرحال اس کے ما قبل کی نفی فَثَابِتٌ بِدَلِيلِهِ تو وہ دلیل سے ثابت ہوگی. وہ لاکن کے ذریعے نفی ثابت ہے.
لیکن سے پہلے والے آنے والے کلام کے اندر اگر نفی ثابت کرنی ہے تو وہ لیکن کے ذریعے ثابت نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے کوئی علیحدہ کوئی شروع میں کوئی حرف نفی کا ہونا یا کسی اور دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ والعطف بهذه الکلمۃ، ہاں یہ لیکن جو ہے نا عطف کے لیے حروف عاطفہ میں سے یہ فرماتے ہیں حروف عاطفہ میں سے کب ہوگا، یہ عطف کو کب ثابت کرے گا، اس کے لیے جو بات کرنے لگے ہیں فرماتے ہیں والعطف بهذه الکلمۃ، لیکن کے ذریعے جو عطف کیا جاتا ہے انما یتحقق عند اتساق الکلام، یہ عطف کے لیے اس وقت ہوگا کہ جب کلام ہوگا متسق، متسق سے مراد متصل، یعنی لیکن کا تعلق ما قبل کلام کے ساتھ متصل ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لیکن کے ذریعے جو کلام کیا گیا، پہلے تو ایک کلام کیا گیا پھر کچھ دیر ٹھہر کر لیکن کے ذریعے کلام کیا گیا، اب یہ کلام متصل نہیں بلکہ کلام ہو گیا منفصل، اس وقت یہ لیکن عطف کے لیے بھی نہیں ہوگا، اس کا ماقبل سے تعلق بھی نہیں ہوگا۔ تعلق جب ہوگا جب اتصال ہوگا، جب کلام متصل ہوگا، اس وقت یہ عطف کے لیے ہوگا، اس کے لیے اس وقت یہ فرماتے ہیں اس کلمے کے ذریعے عطف اس وقت ہوگا کہ جب کلام ہو متصق، فَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ مُتَّصِقًا، اگر کلام متصق ہو متصل ہو، يَتَعَلَّقُ النَّفْيُ بِالْإِثْبَاتِ الَّذِي بَعْدَهُ، تو پھر نفی اس بات کے ساتھ تعلق ہوگا، نفی کا اس بات کے ساتھ تعلق ہوگا، وہ اس بات کے جو اس کے لیکن کے بعد آیا ہے، لیکن سے پہلے نفی ہوگی لیکن کے بعد اس بات ہوگا۔ فرماتے ہیں اگر کلام متصل ہے تو جو پہلے کی نفی ہے اس کا ما بعد کے اس بات کے ساتھ تعلق ہوگا۔ اگر کلام متصل نہیں نا، کچھ دیر ٹھہر کر لیکن کے ذریعے کلام کیا تو لیکن کے بعد آنے والا جو اس بات ہوگا اس کا ما قبل والی نفی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَإِلَّا، اور اگر کلام متصق نہ ہو فَهُوَ مُسْتَانِفٌ، تو وہ کلام ہوگا مستانفہ۔ مستانفہ جیسے بولتے ہیں نا جملہ مستانفہ، یعنی جملہ مستانفہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا ما قبل ما بعد سے کوئی تعلق نہ ہو۔ بات ہو رہی تھی میری اور حماد کی، ٹھیک ہے جی، میں اس کے ساتھ کوئی کلام کر رہا تھا، درمیان میں کوئی بات آ گئی، میں نے اس کو کوئی آیا بندہ اس کا جواب دے دیا، پھر اپنی بات ادھر شروع کر لی۔ اب یہ جو درمیان میں کوئی بندہ آیا اس نے کوئی بات پوچھی، اس کا جواب جو دیا ہے نا، اس کی بات کا میری اور اس کی بات سے کوئی تعلق نہیں، اس جملے کو بولیں گے یہ جملہ مستانف ہے، جو یہ جملہ جس کا ما قبل ما بعد سے کوئی تعلق نہیں۔ مثالہ ما ذکرہ محمد، اس کی مثال ہے کہ امام محمد علیہ الرحمہ نے اس کی مثال میں ایک ذکر کے جامع کبیر کے اندر ایک مثال ہے، اذا قال لفلان علی الف قرض، کسی شخص نے کہا فلاں کا میرے اوپر 1000 ہے، ساتھ ہی کہا قرض، فلاں کا میرے اوپر 1000 ہے قرض، فقال فلان، فلاں جو سن رہا تھا نا، جس کے لیے اس نے کہا کہ فلاں کا میرے اوپر 1000 ہے، فلاں سن رہا تھا، فلاں نے کہا لا ولکنہ غصب، نہ قرض والا چکر نہیں، آپ نے وہ میرا جو 1000 تھا وہ غصب کیا تھا، وہ کیا کیا تھا؟ غصب کیا تھا، قرض نہیں ہے۔ قرض تو ہے جو میں بخوشی تمہیں دوں، اور غصب تم نے مجھ سے چھینا ہوا ہے، سمجھ گئے؟ اب فرماتے ہیں دو فلاں نے کہا لا ولکنہ غصب، نہیں وہ قرض نہیں ہے لیکن وہ غصب کا مال ہے، لازمہ المال، 1000 تو لازم ہو جائے گا، 1000 جیسے میں نے کہا نا فلاں کا میرے اوپر 1000 ہے قرض، اس نے کہا قرض نہیں یہ غصب ہے، 1000 تو لازم ہو جائے گا، صرف سبب کی نفی ہوئی ہے، میں نے کہا قرض، اس نے کہا نہیں قرض نہیں غصب، تو یہ صرف سبب کی نفی ہوئی ہے، مال کا لزوم ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں لازمہ المال، مال لازم ہو جائے گا، لأن الکلام متصق، کلام کیونکہ متصق ہے، فظاہر ان نفی کان فی السبب دون نفس المال، ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نفی کر رہا ہے نا لا، یہ جو نفی کر رہا ہے، یہ جو نفی کر رہا ہے یہ نفی سبب میں ہے، کس میں ہے؟ میں نے کہا تھا قرض، اس نے کہا قرض نہیں غصب،
یہ نفی سبب میں ہے، نفس مال کے اندر نہیں. یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ بھائی 1000 کی کیوں بات کر رہے ہو، تم نے تو 2000 دینے. نفس مال کی نفی نہیں کی. 1000 کا اقرار ہوا تو اس نے بھی کہا 1000 ہی ہے. لیکن جو تم کہہ رہے ہو نا قرض، یہ قرض کی صورت نہیں ہے بلکہ غصب کیا ہوا مال ہے. سمجھے؟ تو فرماتے ہیں یہ جو نفی ہے یہ سبب میں ہے، نفس مال کے اندر نہیں ہے. وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ، اسی طرح ایک مثال ہے، کسی نے کہا لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ مِّن ثَمَنِ هَذِهِ الْجَارِيَةِ، کسی بندے نے کہا فلاں کا میرے اوپر 1000 ہے اس لونڈی کا، یہ لونڈی ہے، اس لونڈی کے بدلے میں فلاں کا میں نے 1000 دینا ہے. ٹھیک ہے، یوں ہی سمجھ لیں کہ اس نے کہا جی میں نے اس سے لونڈی لی ہے، اس لونڈی کے بدلے میں اس سے کیا کرنا ہے، اس کو 1000 دینا. اس نے کہا لا، فقال فلان، فلان نے کہا لا، لونڈی کا چکر نہیں. کہتا ہے الجاریہ جاریہ تو کا، لونڈی تو ہے ہی تیری، لونڈی تو ہے ہی تیری. ولیکن لی علیک الفن، لیکن میرا تیرے اوپر 1000 ہے، میرا تیرے اوپر، یہ لونڈی کا نہیں ہے، دینا تم نے ہے لیکن لونڈی کے بدلے میں نہیں ہے، لونڈی تو ہے ہی تیری، میرا تو تم نے قرض دینا ہے. تو یہاں پر بھی مال لازم ہو جائے گا. سبب کی نفی کی ہے، نفس مال کی نفی نہیں کی. فرماتے ہیں یلزمہ المال، مال اس پر لازم ہو جائے گا. فظاہر ان نفی کان فی السبب، تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ نفی سبب کے اندر ہے، لا فی اصل المال، اصل مال کے اندر نفی نہیں ہے، اصل مال میں نفی نہیں. یہ دو مثالیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں، یہ دو مثالیں ہیں کہ جہاں پر کلام ہو متصل، اس وقت لیکن آئے گا عطف کے لیے، لیکن آئے گا عطف کے لیے، یہ عطف کے لیے ہوگا اور یہ اپنے حقیقی معنی پر عمل ہوگا اس کا. یہاں پر یہ ہمارا سبق ہے. اللہ پاک ہمیں اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ